السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی ایک اور نیو قسط میں۔ تو دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے اور ان کی مکمل زندگی کے بارے میں، کہ کیسے انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے نام کر دی اور مسلمانوں کو اپنی جرت اور بہادری سے بہت سی عظیم فتوحات دلوائیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ آپ نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جد و جہد کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے ارادے میں کامیاب فرمایا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا، جو ملک شام، عراق اور ترکی کے جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ ملک شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیر کو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں حضرات نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوبی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے ہموار ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیر کو کا دست راز بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضہ کے کچھ عرصے بعد جب شیر کو نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکومت سنبھالی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق اور شام کے چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم و شان سلطنت قائم کی، جو صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو اپنے اوپر لازم قرار کر لیا۔ آپ کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ رب العزت کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے، جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ آپ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کی وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسے عظیم حکمران تھے جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والے ایک بہادر جنگجو تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک رحم دل انسان بھی تھے۔ آپ نماز پنجگانہ کے پابند اور نفلی عبادت گزار۔ آپ نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی اور نہ قضا کی۔ آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے، اور اگر کوئی امام نہ ہوتا آپ کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا فرما لیا کرتے تھے جو وہاں موجود ہوتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقہ و خیرات میں خرچ کر دیا۔ آپ کبھی اتنی دولت جمع نہیں کر پائے کہ زکوٰۃ ادا کرتے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک خواہش تھی کہ وہ حج ادا کریں، لیکن وہ جہاد میں اس قدر مصروف رہے کہ ان کے پاس اتنی رقم ہی جمع نہیں ہو سکی، نہ وہ حج ادا کر سکے۔ آپ حج کیے بغیر ہی انتقال فرما گئے۔ آپ ہر پیر اور جمعرات کو ایک مجلس منعقد کیا کرتے تھے، جس میں بیٹھ کر عوام کی فریاد اور تکالیف کو سنا کرتے تھے۔ آپ کی اس مجلس میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوتاہی نہیں برتی۔ آپ نے کبھی
کسی سے بد کلامی نہیں کی اور نہ ہی اپنی موجودگی میں کسی اور کو کرنے دی۔ اپنی پوری زندگی میں آپ نے کبھی کوئی تلخ بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم اور تلوار کو استعمال کیا۔ جب بھی کوئی یتیم سلطان کے دروازے پر آیا، آپ نے بہت ہی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کو اپنے مال سے حصہ بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آپ کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی اور قیمتی لباس آپ نے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملک قاہرہ پر قبضہ کرنے کے بعد فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں داخل کرا دیں۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم و شان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدارس قائم نہیں کیے گئے تھے۔ ملک شام میں نور الدین زنگی کے زمانے میں مدارس اور شفا خانے قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک ان چیزوں سے محروم تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہاں کثرت سے مدارس اور شفا خانے قائم کیے اور ان مدارس میں طلبہ کے قیام طعام کا انتظام سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جہاد سے پرمشقت زندگی اور مسلسل بے آرامی نے سلطان کو مریض بنا دیا تھا۔ مرض کی شدت میں ماہ رمضان کے کئی روزے آپ کے قضا ہو گئے، مگر آپ نے جہاد کو ترک نہیں کیا۔ اس کے بعد جو موقع ملا تو اس میں قضا روزے ادا کرنا شروع کر دیے۔ معالج نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے سلطان کو اس سے منع کیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے اتفاق نہ کرتے ہوئے فرمایا، معلوم نہیں آئندہ کیا ہو۔ چنانچہ آپ مسلسل روزے رکھتے رہے اور اپنی قضا کا پورا کفارہ ادا کر دیا۔ اس قضا میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر پناہ کی مرمت کروائی، خندق کھدوائے اور جدید اوقاف قائم کیے اور پھر بیت المقدس کا نظام امیر اعز الدین جزا کے سپرد کر کے دمشق روانہ ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سال سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی کمزوری اور نکاحت کے باوجود دمشق کے باہر آ کر حج حرمین شریفین سے لوٹنے والوں کا گرم جوشی اور پرتپاک انداز سے استقبال کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اگلے سال خود بھی حج کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن وسط سفر میں مرض شدت اختیار کر گیا اور وصال سے 3 روز قبل غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ 20 سال کا تھکا ماندہ مجاہد تھکان اتار رہا ہے۔ 27 صفر 579 ہجری کی صبح کا ستارہ افق نمودار ہوا تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی نبض ڈوب رہی تھی۔ حضرت شیخ ابو جعفر نے سکرات موت کے آثار محسوس کر کے سورہ حشر کی تلاوت شروع کی تو یکایک سلطان صلاح الدین ایوبی نے آنکھیں کھول دیں، مسکرائے اور تبسم ریز لہجے میں کہا، سچ ہے، یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی اس ایپیسوڈ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے کل اس سیریز کی نئی قسط میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔